صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین مخلوق بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی خوبصورتی کے بارے میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے سب سے اچھی کوئی اگر تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی. تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک شخصیت رکھی ہے جس کو انسان نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو سے بنانا ہوتا ہے. اور اپنا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے انسان کا، اس کو بنانے میں انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے، جب کہیں جا کے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، لوگوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو الگ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے. جس طرح آپ سب طالب علم ہیں، ہم سب طالب علم ہیں، بلکہ ہم اگر اپنا مقام اور مرتبہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے مسلسل محنت کرتے رہنا پڑے گا. جب ہم مسلسل محنت کریں گے، جس طرح آپ کو ڈگری مل جائے گی، اسی طرح ہمیں روزانہ کی بنیاد پر محنت کرنے سے نئی چیز سیکھنے کو ملے گی تاکہ ہم آپ تک پہنچائیں. اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، پھر ہم جا کے ایک مقام پر پہنچ جائیں گے جس کو کہا جاتا ہے بھائی اس شخص کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ضرور ہوتا ہے لیکن وہ اپنے جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ختم نہیں کرتا. اسی طرح اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کو تبدیل نہیں کرتے، روزمرہ زندگی سے سیکھتے نہیں ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے ہمارے اوپر ایک لیول لگ جاتا ہے کہ یہ شخص تو اسی طرح ہے، یہ ڈفر ہے، یہ سست ہے، یہ نکما ہے. وہ لیول ہم نے خود لگایا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی نے آپ کے اوپر زبردستی لگا دیا، بلکہ آپ نے وہ لیول اپنے اوپر خود لگایا. مسلسل ناکام ہو کر، مسلسل جو ہے آپ نے کسی کی بات کو نہیں سنا، مسلسل اپنی جو ہے جو غلط روش تھی اس کو اپناتے رہے، کرتے رہے، تو ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے اوپر وہ لیول لگ گیا کہ اب یہ جو شخص ہے یہ نکما ہے. لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی ڈگری پہ، بھلے آپ کے ڈگری کے اندر جو ہے 100 میں سے 100 نمبر آئے ہوں، آپ کو جو ہے 100% ملا ہو، گولڈ میڈل لے لیا ہو، لیکن آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی باتیں آپ کا جو ہے ایک مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں کہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں ملنا چاہتے. لوگ آپ سے بات کرنے کے بعد مطمئن ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں. کوئی آپ سے مل کر کوئی مشورہ لے سکتا ہے یا آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتا. یہ آپ نے خود بنانا ہے. اگر آپ ابھی سے اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے، اگر کوئی شخص پڑھتا نہیں، مثال کے طور پہ کوئی طالب علم نہیں پڑھتا تو مستقل اساتذہ کی جو ہے نظر میں آتا ہے، اور پھر اساتذہ اس کو الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ٹریٹ کرتے بھائی اس کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے، بلکہ نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ طالب علم سست ہے، اس کو جو ہے تھوڑا سختی کرنی پڑے گی. کبھی مار لگا کر، کبھی پیار سے، کبھی کھڑا کر دیا، اس طرح کرتے ہیں نا ہم لوگ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے اپنا لیبل لگا لیا کہ میں سست ہوں، حالانکہ وہ انہی کی طرح کھانا کھاتا ہے، انہی کی طرح سانس لیتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان سے بھی زیادہ شارپ ہو، لیکن اس نے اپنے اوپر ایک لیبل لگا دیا میں نے نہیں کرنا یا میں نہیں کر سکتا. اس نے سوچ لیا میرے سے نہیں ہوگا. اگر آپ نے سوچ لیا میرے سے نہیں ہوگا، پھر وہ کبھی نہیں ہوگا. جب آپ سوچیں گے کہ میں کر سکتا ہوں، بھائی دوسرے بھی تو وہی ہے، ان کے بھی پاس وہی منہ ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی گھر سے کھانا کھا کے آتے ہیں، یا آپ یہ پوچھ لیں کہ باقی کوئی اور چکی کا آٹا کھاتے ہیں، آپ بھی اس کا کھانا شروع کرتے ہیں اگر اس سے کچھ ہوتا ہے. اور کوئی اساتذہ بھی الگ نہیں ہے، سب اساتذہ بھی ایک جیسے ہیں، اسکول بھی ایک ہے. پھر وہ الگ الگ کیوں ہے؟ کیوں؟ اس کی سوچ الگ ہے. اس نے آپ کو بنایا ہی نہیں، اس نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں. تو بیٹا یہ آپ کو اگر اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو ابھی سے آپ نے محنت کرنی ہوگی. ہمارے پاس سے طلباء جاتے ہیں تو ہمیں جیسے ہی وہ نظر آتے ہیں نا، جیسے ہی، تو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ طالب علم اپنے دور میں اچھا تھا اور یہ برا تھا. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں جا کے بہت تبدیل ہو جاتے ہیں. 6 کلاس تک سست ہے، پھر 5 کلاس تک سست ہے، لیکن جیسے 7 پہ پہنچے انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی اور ہمیں بھی حیران کر دیا. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کا کوئی مقام اور مرتبہ بنائے، اچھا لیول لگے، تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور مسلسل محنت کرنی پڑے گی. ایک دن نہیں، پتہ لگے پورا سال سوتے رہے اور امتحان کی رات کو آپ نے بولا کہ اب میں جو ہے پوری کتاب جو ہے حفظ کر لوں گا اور صبح جا کے میں نے جو لکھنا ہے کمال ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو پورا سال پڑھ رہا ہے اور جو ایک دن پڑھ رہا ہے اس کی محنت میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات نہیں. ایک شخص نے 365 دن محنت کی ہے اور ایک شخص صرف ایک دن محنت کر رہا ہے، تو 364 اور ایک میں کوئی فرق نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے آسمان اور زمین کا فرق ہوگا. تو یہ آسمان اور زمین کا فرق آپ نے خود پیدا کیا. اس لیے مسلسل محنت کریں. آپ کو روزانہ یہاں سمجھایا جاتا ہے
آپ اپنی حرکتوں کو ٹھیک کریں، اپنے کام کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو ٹھیک کریں اور اپنی جو ہے گفتگو کو ٹھیک کریں۔ اگر پڑھے لکھے میں اور جاہل میں گفتگو کا فرق نہیں آیا اور کچھ نہیں، آپ کی باتوں کا ہی فرق نہیں آیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کے پڑھنے کا۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ یہ کیا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ لکھ کر یہ کرنا تھا تو اس سے اچھا تھا جاہل رہتے، لیکن اس کے لیے وہ صحیح ہے کہ اگر پڑھ لکھ کر بھی آپ نے جاہل رہنا تھا، آپ کی گفتگو، آپ کی لڑائی جھگڑے، بات کا اسٹائل وہی ہے جو ایک لوفر کا ہوتا ہے، ایک غیر پڑھے لکھے کا ہوتا ہے، ایک جاہل کا ہوتا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس پڑھائی کا۔ آپ دیکھیں تو صحیح کون کس طرح جا رہا ہے، کون کس طرح بیٹھتا ہے، کون کس طرح بات کرتا ہے، کون کس طرح لباس پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اسی لیے دی نا، تو بھائی دیکھ کر سیکھ لو، کوئی بتا رہا ہے تو اس کی بات کو سمجھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر اور اچھی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب اور کامیاب بنائے۔